انسانی تاریخ کی تعبیر، انٹرپریٹیشن آف ہیومن ہسٹری۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ گزرے ہوئے ماضی کی سرگزشت کا دوسرا نام ہے۔ تاریخ کے موضوع پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ عام طور پر گزرے ہوئے واقعات کا ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن تاریخ کا ایک ضمنی موضوع وہ ہے جس کو فلسفہ تاریخ یعنی فلاسفی آف ہسٹری یا تعبیر تاریخ یعنی انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کہا جاتا ہے۔ اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے واقعات کی ایک ایسی توجہ تلاش کی جائے جس میں مختلف واقعات کے درمیان ایک قابل فہم ربط دریافت کیا جا سکے۔ تاریخ کے پہلے موضوع یعنی تاریخ نگاری پر بڑی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، لیکن جہاں تک تعبیر تاریخ کے موضوع کا تعلق ہے، اس موضوع پر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جس کو تاریخ کی قابل فہم توجیہ قرار دیا جا سکے۔ اس کا سبب ڈاکٹر الیکسس کیرل نے اپنی کتاب انسان نامعلوم یعنی مین دی اننون میں درست طور پر یہ بتایا ہے کہ تعبیر تاریخ کا موضوع براہ راست طور پر انسان کی آزادی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان قابل پیشن گوئی نہیں، اس لیے اس کے عمل کی کوئی جامع توجیہ بھی ممکن نہیں۔ ہر انسان آزاد ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے، اس لیے انسانی تاریخ کی مجموعی تعبیر سخت مشکل کام۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی تاریخ دو متضاد تقاضوں کے درمیان سفر کرتی ہے۔ ان دونوں تقاضوں کو آزادی اور جبر، فریڈم اینڈ ڈٹرمنزم کہا جا سکتا ہے۔ میرے علم کے مطابق کوئی مورخ ان دو متضاد تقاضوں کے درمیان ربط قائم کرنے کا کوئی اصول دریافت نہ کر سکا، اس لیے وہ انسانی تاریخ کی کوئی کامیاب تعبیر بھی پیش نہ کر سکا۔ راقم الحروف نے اس موضوع پر کافی غور و فکر کیا اور تعبیر تاریخ کا اصول دریافت کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار مجھے قرآن کی ایک آیت میں یہ اصول دریافت ہوا۔ وہ آیت یہ ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ نمبر 16 آیت 9۔ یعنی اللہ کے اوپر ہے انسانیت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا، اور کچھ راستے منحرف راستے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے منصوبہ تخلیق یعنی کریشن پلان کے مطابق انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کو مینج کر رہا ہے۔ خدا انسان کو آزادی بھی دیے ہوئے ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ انسانی قافلہ بھٹک کر صراط مستقیم سے بہت دور نہ چلا جائے۔ تاریخ کے بارے میں اس خدائی اصول کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کی تنظیم کرنا۔ It is to manage history while maintaining human freedom. تاریخ اور تعبیر تاریخ۔ تاریخ سادہ طور پر واقعہ نگاری یعنی نریشن آف ایونٹس کا نام ہے۔ تعبیر تاریخ یعنی انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کا تعلق فلسفہ تاریخ سے ہے، یعنی ان قوانین کو دریافت کرنا جو تاریخ کے عمل میں کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، مگر یہ تمام نظریات محض انسانی قیاس پر مبنی ہیں۔ تاریخ کی صحیح تعبیر وہ ہے جو انسان کے بارے میں خالق کے نقشہ تخلیق یعنی کریشن پلان کے مطابق ہو۔ قدیم زمانے میں بادشاہ کو تاریخ کا مرکزی کردار سمجھا جاتا تھا، اس لیے تاریخ عملاً بادشاہوں کی تاریخ بن گئی۔ یورپ کی نشست ثانیہ کے بعد دنیا میں جمہوریت کا دور آیا۔ اب تاریخ کا مرکزی کردار فرد کے بجائے سوسائٹی کو سمجھا جانے لگا۔ اب سماجی افکار کی روشنی میں تاریخ لکھی جانے لگی۔ اس میں ایک نمایاں نام جرمن مفکر کارل مارکس وفات 1883 کا ہے۔ مارکس نے تاریخ کا ایک نیا تصور پیش کیا جس کو تاریخی مادیت کہا جاتا ہے۔
یہ تصور تاریخ بنیادی طور پر یہ تھا کہ انسان کا شعور تاریخ کی صورت گری نہیں کرتا، بلکہ مادی حالات تاریخ کی صورت گری کرتے ہیں۔ The mode of production in material life determines the general character of the social, political, and spiritual process of human life. تاریخ کا ایک تصور وہ ہے جو نیشن پر مبنی ہے۔ کسی نیشن کی مختلف سرگرمیوں کے ریکارڈ کو اس کی تاریخ سمجھا جاتا ہے، مثلا انڈین نیشن کی تاریخ، جرمن نیشن کی تاریخ وغیرہ۔ ایک اور تاریخی نظریہ وہ ہے جس کو برٹش مورخ آرنلڈ ٹائنبی وفات 1975 نے پیش کیا۔ اس نے اس موضوع پر ایک مکمل کتاب 12 جلدوں میں لکھی جس کا نام یہ ہے۔ A study of history. ٹائنبی نے تاریخ کا یہ تصور پیش کیا کہ تاریخ تہذیب کے ارتقائی مراحل کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ تہذیبوں کے معیار ہی تاریخ کے معمار ہوتے ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں رومی تہذیب نے تاریخ سازی کا رول ادا کیا، اس کے بعد مسلم تہذیب تاریخ ساز تہذیب کی حیثیت سے ابھری، اس کے بعد برٹش تہذیب کو تاریخ سازی کا یہ مقام ملا وغیرہ۔ دوسرا تصور تاریخ وہ ہے جس کو مذہبی تاریخ کہا جاتا ہے۔ مذہبی تصور تاریخ کو علمی اعتبار سے کوئی مستند درجہ نہیں ملا، حتیٰ کہ موجودہ زمانے میں اس کو بالکل ناقابل حوالہ سمجھ لیا گیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار پیٹرک لانکیسٹر گارڈنر نے اپنے مقالہ فلسفہ تاریخ یعنی فلاسفی آف ہسٹری کے تحت لکھا ہے کہ مذہبی اور مابعد طبعی قیاسات کی روشنی میں انسانی تقدیر کے معاملات کی تعبیر کا دور جدید مورخین کے نزدیک اب ختم ہو چکا ہے۔ The age of religious and metaphysical conjectures concerning the destiny of human affairs had, in their opinion, come to a close. Encyclopaedia Britannica, Volume 8, page 962, 1974. یہ بات بلا شبہ بے بنیاد ہے۔ یہ بات اسی طرح غیر علمی ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا دور ختم ہو گیا، God is dead، یا یہ کہ پیغمبر کی وحی صرف ایک شاعرانہ تجربہ پوئٹک ایکسپیرینس تھی، یا یہ کہ مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، وہ صرف ایک سماجی ظاہرہ یعنی سوشل فینومینن ہے وغیرہ۔ خدا کا منصوبہ تخلیق۔ اللہ نے ایک معیاری دنیا بنائی۔ یہ دنیا ہر اعتبار سے ایک پرفیکٹ دنیا تھی۔ اللہ نے یہ مقدر کیا کہ اس معیاری دنیا میں ایسے افراد بسائے جائیں جو ہر اعتبار سے معیاری انسان ہوں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو سیارے ارض پر آباد کیا۔ اس نے انسان کو مکمل آزادی عطا کی۔ موجودہ دنیا اس منصوبے کے لیے ایک سلیکشن گراؤنڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون شخص اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون شخص اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تاریخ کے خاتمے پر یہ ہوگا کہ آزادی کا غلط استعمال کرنے والے افراد رد کر دی جائیں گے، اور جن افراد نے اپنی آزادی کا صحیح استعمال کیا ان کو منتخب کر کے انہیں جنت میں آباد کر دیا جائے گا۔ جنت کے تصور کو ملحد مفکرین انسانی تمناؤں کی خوبصورت نظریہ سازی یعنی بیوٹیفل آئیڈیالائزیشن آف ہیومن وشز کا نام دیتے ہیں، مگر زیادہ صحیح یہ ہے کہ جنت کے تصور کو انسانی تاریخ کی خوبصورت تعبیر یعنی بیوٹیفل انٹرپریٹیشن آف ہیومن ہسٹری کہا جائے۔ یہ ایک پیچیدہ منصوبہ ہے۔ اس کا ایک جز یہ ہے کہ انسان کی آزادی پوری طرح برقرار رہے۔ اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ اس منصوبے کی تکمیل تک اپنے علم کے مطابق اس کی تنظیم کرتا رہے۔ اس طرح یہ دو طرفہ تقاضے کو مینج کرنے کا ایک معاملہ ہے۔
تاریخ کی کوئی قابل فہم تعبیر صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ تاریخ کو اس دو طرفہ تقاضے کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تعبیر تاریخ کا یہی درست اصول ہے۔ اس اصول کو نظر انداز کرنے کے بعد تاریخ کی تعبیر کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ انسانی تاریخ کی تعبیر کا کام انسان کرتا ہے، مگر انسان کا خالق خود انسان نہیں، انسان کا خالق اللہ ہے۔ اس لیے تاریخ کی تعبیر کا رہنما اصول یعنی گائیڈنگ پرنسپل صرف یہ ہو سکتا ہے کہ مورخ سب سے پہلے خالق کے منصوبہ تخلیق یعنی کریشن پلان آف دا کریٹر کو معلوم کرے۔ یہی اس معاملے میں ماسٹر پرنسپل ہے۔ اس ماسٹر پرنسپل کو ذہن میں رکھے بغیر کوئی شخص تاریخ کی درست تعبیر نہیں کر سکتا۔ زیر نظر مقالے میں اسی اصول کی روشنی میں تاریخ کی ایک قابل فہم تعبیر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مطلوب افراد کا انتخاب۔ خدا کے اس تخلیقی منصوبے کا ذکر قرآن کی سورہ البقرہ میں آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد برپا کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت 30-32۔ فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ تمام موجودات مکمل طور پر خدا کے تابع فرمان ہیں، مگر انسان کو آزادی دے کر زمین پر بسایا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں یہ ہوگا کہ لوگ آزادی کا غلط استعمال کریں گے اور وہ زمین میں فساد اور خون ریزی برپا کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مظاہرے کے ذریعے فرشتوں کو بتایا کہ اگرچہ انسانوں کی بڑی تعداد آزادی کا غلط استعمال کر کے مفسد بن جائے گی، لیکن انہی میں سے ایسے افراد بھی نکلیں گے جو صالح افراد ہوں گے۔ آدم نے فرشتوں کے سامنے انہیں صالح افراد کا تعارف کرایا اور پھر فرشتے مطمئن ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ فرشتے پورے انسانی مجموعے کو دیکھ کر اپنی رائے بنا رہے تھے۔ اللہ نے ایک مظاہرے کے ذریعے واضح کیا کہ خدائی تخلیق کا نشانہ مجموعہ نہیں ہے بلکہ افراد ہیں۔ مجموعے کی سطح پر اگرچہ بگاڑ آئے گا، لیکن افراد کی سطح پر ہمیشہ اچھے افراد وجود میں آتے رہیں گے۔ خدا کے تخلیقی منصوبے کے مطابق موجودہ دنیا ایک سلیکشن گراؤنڈ ہے، یعنی پورے مجموعے میں سے مطلوب افراد کا انتخاب کرنا۔ تخلیق کا نشانہ یہ نہیں ہے کہ انسان اسی سیارہ ارض پر معیاری نظام بنائے، بلکہ تخلیق کا نشانہ یہ ہے کہ ہر دور اور ہر نسل میں سے ان افراد کو منتخب کیا جائے جو کامل آزادی کے باوجود اپنے آپ کو بطور خود ضابطۂ خداوندی کا پابند بنا لیں۔ تاریخ کے چند اوراق۔ خالق کے تخلیقی منصوبے کے مطابق انسانی تاریخ کے سفر کو چند بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ادوار یا یہ تاریخی مراحل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، پہلا دور نبیوں کے ذریعے اعلان کا دور ہے۔ یہ دور حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں بہت سے پیغمبر آئے، لیکن ان کا مشن اعلان کے مرحلے تک محدود رہا، وہ انقلاب کے مرحلے تک نہیں پہنچا۔
نمبر 2، دوسرا مرحلہ وہ ہے جو حضرت اسماعیل ابن ابراہیم سے شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ایک ایسی امت تیار ہوئی جو خدا کی کتاب کی حامل امت بن سکے۔ نمبر 3، حامل کتاب امت کے وجود میں آنے کے بعد جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ کہ قرآن خدا کی ہدایت کے مستند متن یعنی آتھنٹک ٹیکسٹ کی حیثیت سے محفوظ ہو گیا۔ نمبر 4، اصحاب رسول کے ذریعے تاریخ میں جو نیا دور آیا اس کا ایک اہم جز آزادی رائے فریڈم آف تھاٹ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس کا آغاز ایک پروسیس کی شکل میں ہوا۔ ہزاروں سال بعد مغربی تہذیب کی صورت میں وہ اپنے کمال کو پہنچا۔ نمبر 5، اس تاریخی عمل میں مغربی تہذیب کا ایک سپورٹنگ رول ہے۔ مغربی تہذیب کی حیثیت اس تاریخی سفر میں ایک سیکولر مؤید یعنی سیکولر سپورٹر کی ہے۔ نمبر 6، دور جدید میں سائنس کی حیثیت اس تاریخی سفر میں ایک مؤید عنصر یعنی سپورٹیو ایلیمنٹ کی ہے۔ جدید سائنس نے نیچر کی انفولڈنگ کر کے ان خدائی نشانیوں کو کھولا جن کو قرآن میں آیات یعنی سائنس کہا گیا ہے۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ نمبر 7، جدید دور کو ایج آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایج دراصل موافق دعوت ایج ہے۔ گلوبل کمیونیکیشن نے پہلی بار گلوبل دعویٰ کو ممکن بنا دیا ہے۔ نمبر 8، پچھلی 1000 سالہ تاریخ میں پہلی بار دعوت اللہ کا ایک نیا امکان پیدا ہوا ہے۔ اس امکان کو جو لوگ استعمال کریں گے ان کو حدیث میں اخوان رسول کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ اخوان رسول کا لفظ فضیلت کو نہیں بلکہ رول کو بتاتا ہے۔ اصحاب رسول وہ لوگ تھے جنہوں نے 7ویں صدی میں اس وقت کے امکانات کو استعمال کیا۔ اخوان رسول وہ لوگ ہوں گے جو 21ویں صدی کے امکانات کو دعوت اللہ کے لیے استعمال کریں۔ مقصد تخلیق۔ فلاسفہ اور مفکرین کے یہاں زیر بحث سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ تخلیق کی غایت اصلی یعنی ریزون ڈیترا کیا ہے؟ سیکولر مفکرین نے اس کا جواب مختلف انداز سے دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلا یہ کہ تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے خالق خود اپنی تکمیل چاہتا ہے۔ قرآن میں اس سوال کا جواب ایک آیت میں اس طرح دیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ نمبر 51 آیت 56۔ یعنی میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ صحابی مفسر عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس آیت میں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی خدا کی عبادت کرنے سے مراد ہے خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ خالق کی معرفت کوئی سادہ بات نہیں۔ انسان اپنے خالق کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا، لیکن تخلیق کا مطالعہ اور صاحب تخلیق کی کتاب یعنی قرآن کا مطالعہ کر کے آدمی یقینی طور پر خالق کی عظمتوں کو دریافت کر سکتا ہے۔ تخلیق کی اعلیٰ معنویت خالق کا اعلیٰ تعارف ہے۔ تخلیق کے مطالعے سے آدمی خالق کا جو علم حاصل کرتا ہے اسی کا نام معرفت ہے۔ کسی آدمی کو جب خالق کی یہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے سپر تھرل کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ یہ تجربہ آدمی کی شخصیت میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی سوچ خدا رخی سوچ بن جاتی ہے۔ آدمی کا کلام خدا رخی کلام بن جاتا ہے۔ آدمی کا سلوک خدا رخی سلوک بن جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں آدمی کی پوری زندگی خدا کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت 138۔ یہی معرفت مزید وسعت پا کر دعوت اللہ بن جاتی ہے۔ دعوت اللہ کیا ہے؟
وہ آدمی کی معرفت خدا کی توسیع یا اس کا خارجی ظہور ہے۔ جو آدمی گہرائی کے ساتھ خدا کی معرفت حاصل کرے، اس کے اندر شدید طور پر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس معرفت میں دوسروں کو حصے دار بنائے۔ اسی واقعے کا دوسرا نام دعوت اللہ ہے۔ خدا کی معرفت ایک فرد کے اندر متحقق ہوتی ہے، نہ کہ کسی مجموعے کے اندر۔ جب ایک بڑی تعداد خدا کے عارفوں پر مشتمل ہو جائے تو اس وقت پورے مجموعے یا اس کی بڑی تعداد معرفت کی حامل بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اللہ کا کام اصلاً فرد پر مبنی کام ہے، نہ کہ مجموعے پر مبنی کام۔ دعوت اللہ کا نشانہ اصلاً کسی سسٹم یا کسی اجتماعی نظام کے وجود میں لانا نہیں ہے، بلکہ فرد کو معرفت خداوندی کا حامل بنانا ہے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اصل نشانے کے بالواسطہ نتائج ہیں، نہ کہ اصل نشانہ۔ تاریخ کی بامعنی تعبیر۔ ایک بڑی انڈسٹری قائم کی جائے تو بظاہر اس میں بہت سے اجزاء اور بہت سی سرگرمیاں دکھائی دیں گی، لیکن انڈسٹری کا مقصود اصلی صرف ایک ہوگا، اور وہ ہے کوئی خاص پروڈکٹ نکالنا۔ یہی پروڈکٹ انڈسٹری کا حقیقی جز ہوگا، اور بقیہ تمام چیزیں انڈسٹری کے اضافی اجزاء قرار پائیں گے۔ یہی وہ واحد اصول ہے جس پر انڈسٹری کی صحت کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ یہی معاملہ انسانی تاریخ کا ہے۔ انسانی تاریخ کے بظاہر بہت سے اجزاء ہیں، اس میں بظاہر بہت سی سرگرمیاں کام کرتی ہوئی نظر آتی، لیکن تاریخ کی توجہ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ تاریخ کے معاملے میں خالق کا منصوبہ کیا ہے، اور خالق کے منصوبے کے مطابق اس عظیم کارخانہ تاریخ سے کون سا پروڈکٹ نکالنا مقصود ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نقطہ نظر تاریخ کی درست توجہ میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کی مختلف سرگرمیوں کے دوران خالق کو جو پروڈکٹ وجود میں لانا مقصود ہے وہ صرف ایک ہے۔ اس پروڈکٹ کو قرآن میں ربانی انسان سورہ نمبر 3 آیت 79 کہا گیا ہے، یعنی ایک فرد کے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر۔ یہی ربانی افراد خدا کے منصوبہ تخلیق کی اصل غائب یعنی ریزون ڈیترا ہے۔ جب تک یہ ربانی افراد بنتے رہیں گے، اس وقت تک تاریخ کے ہنگامے جاری رہیں گے، اور جب اس قسم کے افراد پیدا ہونا بند ہو جائیں تو اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا جب کہ تاریخ کے موجودہ دور کو ختم کر کے اس کے دوسرے دور کا آغاز کر دیا جائے۔ خالق کے منصوبے کے مطابق انسانی تاریخ کو عادلانہ اجتماعی نظام یعنی جسٹ سوشل سسٹم کی اصطلاح میں جانچنا درست نہیں۔ خالق کا منصوبہ یہ نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں عادلانہ نظام قائم ہو، بلکہ خالق کا منصوبہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کی تجربہ گاہ میں عادل افراد پیدا ہوں، اور پھر ان عادل افراد کو منتخب کر کے انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ جنت کی معیاری دنیا میں ابدی طور پر رہ سکیں۔ تاریخ کی بامعنی تعبیر یعنی میننگ فل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ مذکورہ اصول کی روشنی میں تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی دوسرا اصول تاریخ کی معنویت یعنی میننگ کو واضح کرنے کے لیے کارآمد نہیں۔ افراد نہ کہ مجموعہ۔ تاریخ کی صحیح تعبیر صرف وہ ہے جو خالق کے تخلیقی پلان کی روشنی میں کی جائے۔ تعبیر تاریخ کے اس موضوع پر قرآن کو ایک مستند ماخذ کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خدا کے منصوبہ تخلیق کے مطابق تاریخ کی تعبیر کیا ہونا چاہیے۔ پچھلے ادوار میں ہزاروں مورخین پیدا ہوئے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان تمام مورخین کی تیار کردہ کتابیں
صرف تاریخی واقعات کا دفتر یعنی کرونیکلز ہیں، وہ انسانی تاریخ کی معنویت کو واضح نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ کتب تاریخ کی روشنی میں تاریخ صرف بے معنی واقعات کا ایک جنگل نظر آتی ہے۔ اسی حقیقت کو انگریزی مورخ ایڈورڈ گبن وفات 1794 نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: انسانیت کی تاریخ جرائم، حماقت اور بدقسمتی کے رجسٹر سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ History, which is indeed little more than the register of crimes, follies and misfortunes of mankind. تعبیر تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تمام مورخین تاریخ کو مجموعے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور وہ مجموعے کے اعتبار سے اس کے حسن و قبح کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر خدائی تخلیق کے مطابق تعبیر تاریخ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مجموعہ انسانیت کو دیکھ کر تاریخ کی تعبیر نہ کی جائے، بلکہ افراد انسانی کو دیکھ کر اس کی تعبیر کی جائے۔ مجموعے کے اعتبار سے دیکھنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کا کوئی عہد زرعی یعنی گولڈن ایج نظر نہیں آتا، لیکن اگر افراد کے اعتبار سے تاریخ کو دیکھا جائے تو ہر عہد زرعی افراد یعنی گولڈن انڈیویجولز کا عہد نظر آئے گا۔ معیاری افراد کا انتخاب۔ اصل یہ ہے کہ خالق نے موجودہ دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں مجموعے کی سطح پر معیاری نظام یعنی آئیڈیل سسٹم قائم کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں ہر انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے، وہ چاہے مصلح بن کر رہے یا مفسد بن کر رہے۔ اس لیے یہاں مجموعے کی سطح پر کبھی معیاری نظام نہیں بن سکتا۔ معیاری نظام کا مقام صرف جنت ہے، اور وہ جنت ہی میں بنے گا۔ موجودہ دنیا دراصل معیاری افراد کا انتخابی میدان یعنی سلیکشن گراؤنڈ ہے۔ یہاں ہر نسل سے معیاری افراد کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا آدم کی پہلی نسل میں قابیل قابل رد تھا اور حابیل قابل قبول۔ یہی معاملہ پوری تاریخ میں جاری ہے۔ ہر دور میں اور ہر نسل میں خدا معیاری افراد کو منتخب کر رہا ہے اور غیر معیاری افراد کو رد کر رہا ہے۔ رد و قبول کے اسی معاملے کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، سورہ نمبر 56 آیت 39 تا 40، یعنی اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ قابل قبول اور قابل رد انسانوں کی یہ مطلوب فہرست جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد خالق کائنات موجودہ دنیا کو ختم کر کے ایک اور دنیا بنائے گا، جہاں وہ معیاری دنیا ہوگی جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ قابل قبول افراد اس جنت میں بسا دیے جائیں گے، جہاں وہ ابد تک خوف و حزن سے پاک زندگی گزاریں گے، اور ناقابل قبول افراد کو رد کر کے کائناتی کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ ابد تک حسرت کی زندگی گزاریں گے۔ معیار تاریخ، یہی تاریخ کو دیکھنے کا صحیح معیار ہے۔ اس معیار سے تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فساد کے جنگل میں ہمیشہ اعلیٰ درجے کے صالح افراد پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی جنگل میں آدم کے بیٹے حابیل بھی تھے، جنہوں نے اپنے قاتل سے کہا: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، سورہ نمبر 5 آیت 28، یعنی اگر تم مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے
تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ حابیل کا یہ قول امن کا قول تھا۔ حابیل نے اپنی اس روش سے امن پسندی کی وہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی جس کے آگے امن پسندی کا کوئی اور درجہ نہیں۔ اسی طرح تاریخ کے اس جنگل میں ہاجرہ ام اسماعیل جیسی خاتون پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 2500 سال پہلے خدا کے منصوبے کے مطابق ایک نئی نسل برپا کرنے کے لیے یہ قربانی دی کہ وہ اپنے چھوٹے بچے یعنی اسماعیل کو لے کر عرب کے صحرا میں آباد ہو گئی۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ تاریخی کلمہ نکلا کہ جب خدا کا یہی منصوبہ ہے تو خدا ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اذن لا یضیعنا اللہ۔ ہاجرہ کی اسی قربانی کے نتیجے میں بنو اسماعیل کی وہ نسل پیدا ہوئی جو اعلیٰ انسانی اوصاف کی حامل تھی۔ ایک مغربی اسکالر پروفیسر ڈی ایس مارگولیتھ وفات 1940 نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے بنو اسماعیل کی اس نسل کو ہیروؤں کی ایک قوم یعنی اے نیشن آف ہیروز قرار دیا تھا۔ اسی طرح تاریخ کے اس جنگل میں ابو بکر اور عمر جیسے افراد پیدا ہوئے جن کو اقتدار ملا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بگاڑ سے کامل طور پر بچایا۔ مہاتما گاندھی نے ابو بکر اور عمر کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگرچہ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے مگر انہوں نے فقیروں جیسی زندگی گزاری۔ Though they were masters of vast empire, yet they lived the life of paupers. Harijan, July 27th, 1937. انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ خدا نے انسان کی فطرت میں جنت کا تصور ودیت کر دیا ہے، اسی لیے ہر عورت اور مرد جو پیدا ہوتے ہیں وہ تمناؤں اور خواہشوں یعنی ڈیزائرز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر فطری طور پر ایک تصوراتی دنیا بسی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے انسان ایک طالب جنت مخلوق یعنی پیراڈائز سیکنگ انیمل ہے۔ اسی فطرت کی بنا پر ایسا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان اپنے لیے ایک معیاری دنیا کی تعمیر میں لگ جاتا ہے۔ ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنے تمام وسائل کو ایک ایسی دنیا کے حصول میں لگا دیتا ہے جو اس کے لیے خوشی اور سکون کی دنیا، جہاں اس کو پورے معنوں میں فلفلمنٹ مل سکے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا وہ اپنی مطلوب دنیا کی تعمیر میں ناکام رہا اور مایوسی کی نفسیات میں مر کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس عموم میں کسی بھی شخص کا کوئی استثناء نہیں۔ راقم الحروف نے ایک بار انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے تقریباً 400 ممتاز افراد کے بارے میں یہ معلوم کیا کہ ان کے آخری ایام کیا تھے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ بلا استثناء ان میں سے ہر شخص سخت مایوسی یعنی ڈسپیر کی حالت میں مرا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو معیاری دنیا بسی ہوئی ہے وہ جنت ہے، مگر جنت کو پانے کا مقام آخرت ہے نہ کہ موجودہ دنیا۔ خدا کے تخلیقی پلان کے مطابق انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنت میں بسائے جانے کے قابل بنائے، مگر ساری تاریخ میں انسان نے یہ کیا کہ ہر ایک موجودہ دنیا ہی میں اپنی جنت کی تعمیر کرنے لگا۔ ایسا کرنا خدا کے تخلیقی منصوبے کے خلاف تھا، اس لیے ہر انسان صرف ناکامی کی ایک مثال بن کر رہ گیا۔ مفکرین اور مصلحین نے عام طور پر اپنا نشانہ یہ بنایا کہ وہ اس دنیا میں انصاف اور انسانی اقدار یعنی ہیومن ویلیوز کے اعتبار سے ایک معیاری دنیا بنائیں،
مگر ان کا نشانہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے خلاف تھا، اس لیے وہ کبھی واقعہ نہ بن سکا۔ خدا کا تخلیقی نشانہ یہ نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں معیاری نظام یعنی آئیڈیل سسٹم وجود میں لایا جائے، بلکہ خدا کا تخلیقی نشانہ یہ ہے کہ معیاری افراد وجود میں آئیں۔ اس قسم کے معیاری افراد تاریخ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ آخرت میں یہ ہوگا کہ ان افراد کو منتخب کر کے انہیں جنت کی معیاری دنیا میں بسا دیا جائے گا۔ تعبیر تاریخ کی مثالیں۔ تاریخ کی تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن آف ہسٹری ایک مستقل سبجیکٹ ہے، مگر اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب کی سب کنفیوژن کا کیس ہیں۔ میرے علم کے مطابق کوئی بھی شخص اس موضوع پر اب تک ایسی کتاب نہ لکھ سکا جس میں انسانی تاریخ کی قابل فہم تعبیر پیش کی گئی ہو۔ اس موضوع پر سب سے زیادہ نمایاں نام غالباً کارل مارکس وفات 1883 کا ہے۔ اس نے بطور خود تاریخ کی ایک متعین تعبیر دینے کی کوشش کی۔ مارکس کی اس تعبیر تاریخ کو مادی تعبیر تاریخ یعنی مٹیریل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری یا تاریخی مادیت یعنی ہسٹوریکل مٹیریلزم کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس نے یہ کیا کہ اس نے نیوٹن کے دریافت کردہ قانون فطرت یعنی لا آف نیچر کو انسانی تاریخ پر منطبق کر دیا، مگر مارکس کی یہ تعبیر تاریخ پہلی ہی نسل میں اہل علم کے درمیان قابل رد قرار پا گئی۔ انسان ایک صاحب اختیار مخلوق ہے، اس کے برعکس مادہ کوئی ذاتی اختیار نہیں رکھتا۔ ایسی حالت میں ایک کے قانون کو دوسرے کے اوپر چسپاں کرنا قیاس مال فارغ ہے، جو کہ عملاً ممکن نہیں۔ پہلی عالمی جنگ 1914 تا 1918 کا واقعہ اس مارکسی نظریے کی عملی آزمائش تھا۔ یہ نظریہ اس پہلی ہی آزمائش میں مکمل طور پر رد ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشہور کمیونسٹ لیڈر ولادیمیر لینن وفات 1924 نے 1919 میں کمیونسٹ انٹرنیشنل یعنی کومنٹن قائم کی۔ اس کا نظریہ تھا کہ ساری دنیا کے مزدور ایک طرف ہیں اور تمام دنیا کے سرمایہ دار ایک طرف۔ اس کے بعد 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ جن ملکوں کے درمیان ہوئی، ان ملکوں کے سربراہ مارکسی تصور کے مطابق سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مارکسی تصور کے مطابق یہ فرض کر لیا گیا کہ ان ملکوں کے مزدور اپنے ملکوں کی سرمایہ دار حکومتوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ عالمی مزدور طبقہ یعنی کلاس کا ساتھ دیں گے، مگر عملاً ایسا نہیں ہوا۔ ہر ملک کے مزدوروں نے خود اپنے ملک کی حکومتوں کا ساتھ دیا۔ اس طرح تاریخی مادیت یا جدلیاتی مادیت کا نظریہ اپنے پہلے ہی تجربے میں ختم ہو گیا۔ اسی طرح کچھ اور اہل علم نے انسانی تاریخ کو ایک تعبیر دینے کی کوشش کی، مگر عملاً وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو کر رہ گئے۔ اس کی ایک مثال کیمبرج کے پروفیسر ایچ بٹرفیلڈ کی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جو 146 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 1931 میں لندن سے چھپی ہے۔ اس کتاب کا نام یہ ہے The Whig Interpretation of History. اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ کسی یونیورسل مورل کوڈ کی روشنی میں پوری تاریخ کو ایک اخلاقی تعبیر دی جائے، مگر خود مصنف نے یہ اعتراف کیا ہے کہ تاریخ کی عملی تصویر کے مطابق اس قسم کی تعبیر ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک مثال مشہور برطانوی رائٹر جارج برنارڈ شاء وفات 1950 کی ہے۔ اس سلسلے میں اس کی ایک کتاب مین اینڈ سپر مین ہے۔ اس کتاب میں اس نے مفروضہ ارتقائی اصول کی روشنی میں تاریخ کی ایک تعبیر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان
لازمی ارتقائی قانون کے مطابق بشر یعنی مین سے فوق البشر یعنی سپر مین کی طرف سفر کر رہا ہے، مگر اس کا یہ نظریہ صرف ایک خیالی کہانی ہے، خالص علمی اعتبار سے اس کا کوئی وزن نہیں۔ منفی تصور تاریخ۔ انسانی تاریخ کے بارے میں عام طور پر اہل علم کا نقطہ نظر منفی ہوتا ہے۔ مثلا مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن نے لکھا ہے کہ انسانیت کی تاریخ جرائم، حماقت اور بدقسمتی کے رجسٹر سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ History, which is indeed little more than the register of crimes, follies, and misfortunes of mankind. مختلف زبانوں میں جو بڑے بڑے ناول لکھے گئے ہیں وہ سب کے سب المیہ یعنی ٹریجڈی ہیں، نہ کہ تربیہ یعنی کامیڈی۔ انسانی تاریخ کے بارے میں اس قسم کا منفی تصور کیوں ہے؟ اس کا سبب دراصل تاریخ کا غیر فطری طریق مطالعہ ہے۔ تاریخ کا فطری طریق مطالعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ کے بارے میں خالق کے نقشہ یعنی ماڈل کو دریافت کیا جائے، اور اس کے بعد اس خدائی نقشے کی روشنی میں تاریخ کا جائزہ لیا جائے۔ جو لوگ تاریخ کے بارے میں منفی نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان سب کی مشترک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے مفروضہ نقشے کی روشنی میں تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جب تاریخ ان کے مفروضہ نقشے کے مطابق بامعنی نظر نہیں آتی تو وہ تاریخ کے بارے میں منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے بارے میں اسی منفی نقطہ نظر کے تحت ایک مغربی مفکر نے کہا کہ اس دنیا میں ہر چیز حسین ہے، صرف ایک چیز حسین نہیں، اور وہ انسان ہے۔ In this world, everything is beautiful except man. یہ تبصرہ غلط معیار کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے سوا بقیہ دنیا جتنی حسین ہے، اس سے بھی زیادہ انسانی دنیا حسین ہے۔ انسان مقصد کائنات ہے، پھر وہ غیر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی تاریخ یہ تبصرہ دراصل ایک غلط معیار کا نتیجہ ہے۔ مذکورہ مبصر نے مادی دنیا کو دیکھا، اس کو نظر آیا کہ مادی دنیا میں پورے مجموعے کی سطح پر حسن پایا جاتا ہے۔ اس نے چاہا کہ یہی مجموعی حسن اس کو انسانی دنیا میں بھی نظر آئے۔ جب اس نے پایا کہ انسانی دنیا میں اس قسم کا مجموعی حسن نہیں ہے تو اس نے مذکورہ قسم کا ریمارک دے دیا۔ خالق کے منصوبے کے مطابق انسانی دنیا اور بقیہ مادی دنیا کے درمیان ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ انسان کے سوا بقیہ کائنات میں مجموعی نظم یعنی کلیکٹیو ڈسپلن درکار ہے، کیونکہ بقیہ دنیا امتحان یعنی ٹیسٹ کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، بلکہ وہ انسان کے لیے ایک معاون ذریعے کے طور پر پیدا کی گئی ہے۔ مجموعی نظم کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس انسان کا معاملہ فرد کا معاملہ ہے۔ یہاں مجموعی حسن مطلوب نہیں، بلکہ یہاں انفرادی حسن مطلوب ہے۔ انسانی دنیا میں ہر فرد کو الگ الگ جانچا جا رہا ہے۔ ہر فرد کو الگ الگ یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کے معاشرے کا ایک کامیاب ممبر بنا سکے۔ اسی منصوبہ تخلیق کی بنا پر دونوں کی جانچ کا الگ الگ معیار ہوگا۔ انسان کو فرد کی سطح پر جانچنا چاہیے اور بقیہ کائنات کو مجموعے کی سطح پر۔ حقیقت یہ ہے کہ تخلیق کی دونوں مثالیں شاہکار ہیں، انسان بھی اور بقیہ کائنات بھی، مگر دونوں کو جانچنے کا معیار ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تاریخ کے مطالعے کے بارے میں جو لوگ منفی نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کی مشترک غلطی یہ ہے کہ وہ پورے انسانی معاشرے یا پورے انسانی مجموعے کو دیکھ کر اپنی رائے بناتے ہیں۔ چونکہ مجموعے کی سطح پر انہیں مطلوب معیاری سماج نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ انسانی دنیا میں برائی یعنی ایول کے سوا کچھ اور نہیں، حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ انسانی دنیا میں
اگرچہ مجموعے کی سطح پر برائی ہے، لیکن افراد کی سطح پر خیر موجود ہے۔ مذکورہ منفی سوچ کے تحت پرابلم آف ایول جیسا نظریہ وجود میں آیا ہے، جو کہ موجودہ زمانے میں عام طور پر اہل علم کے ذہن پر چھایا ہوا ہے۔ انسانی دنیا کو مجموعی سطح پر معیاری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسانی آزادی کو منسوخ کر دیا جائے، کیونکہ انسانی سماج میں تمام برائیوں کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ انسان کی طرف سے آزادی کا غلط استعمال یعنی مس یوز آف فریڈم ہے۔ مگر انسان کی آزادی کو منسوخ کرنا خود خالق کے منصوبے کو منسوخ کرنے کے ہم معنی ہے۔ اس لیے خالق نے اپنے منصوبے کی اس طرح تشکیل کی کہ اس نے انسان کے معاملے کو مبنی بر مجموعہ یعنی کلیکٹیو بیسڈ نہیں بنایا، بلکہ اس کو مبنی بر فرد یعنی انڈیویجول بیسڈ بنایا۔ اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق خدا کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ پورے مجموعے انسانی میں لازماً معیاری نظام قائم ہو۔ ایسا صرف اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ انسان کی آزادی کو کلی طور پر منسوخ کر دیا جاتا، اور خالق کے تخلیقی منصوبے کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس منصوبے تخلیق کے مطابق پورے اجتماع یا پورے مجموعے کی سطح پر معیار یعنی آئیڈیل کا حصول ممکن نہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ انسانوں کی بھیڑ میں ایسے معیاری افراد وجود میں آتے رہیں جو اپنی ذات کی سطح پر سچائی کو دریافت کریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ یہی استثنائی افراد خالق کو مطلوب ہیں۔ یہی مطلب ہے انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے مطلوب کے مطابق تاریخ کو مینج کرنے کا۔ خالق کائنات کی یہ اسکیم قرآن کے مطالعے سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی سورہ النساء کی 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا علم کافی ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت 69 تا 70۔ قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے منتخب افراد ہوں گے جن کے مجموعے سے جنت کا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ان افراد کو بتانے کے لیے یہاں 4 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: نبی، صدیق، شاہد، صالح۔ نبی سے مراد صاحب وحی انسان یعنی ریویلڈ پرسن ہے۔ صدیق سے مراد وہ انسان ہے جو حق کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ وابستہ کرے کہ اس کو پیغمبر کے ساتھ مزاجی مناسبت حاصل ہو جائے۔ شہید یا شاہد سے مراد وہ انسان ہے جس کی زندگی میں حق اتنا زیادہ متشکل ہو جائے کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ لوگوں کے درمیان حق کا گواہ بن جائے۔ صالح سے مراد وہ انسان ہے جس کی زندگی میں فکر و عمل کی مطابقت کامل درجے میں پائی جائے۔ بنیادی طور پر یہی 4 قسم کے افراد ہیں جن کے مجموعے سے وہ معیاری معاشرہ تشکیل پائے گا جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ ان افراد کا تعلق کسی ایک زمانے یا کسی ایک معاشرے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ مختلف غیر معیاری معاشروں کے منتخب کیے ہوئے افراد ہوں گے۔ خالق کی اس اسکیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس دنیا میں صرف انفرادی کامیابی یعنی انڈیویجول اچیومنٹ ممکن ہے، جہاں تک اجتماعی کامیابی یعنی سوشل اچیومنٹ کا تعلق ہے وہ امتحان کی اس دنیا میں سرے سے ممکن ہی نہیں۔ موجودہ دنیا میں درست روش پر قائم ہونے کے لیے مثبت ذہن ضروری ہے، مگر مثبت ذہن کے ساتھ جینا کوئی سادہ بات نہیں۔ مثبت ذہن کے ساتھ جینے کے لیے آدمی کو ایک لازمی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ہے 2 متضاد رجحانات کو مینج کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اصل یہ ہے کہ آدمی پیدائشی طور پر ایک معیار پسند مخلوق ہے، مگر عملاً اس کو ایک غیر معیاری دنیا میں رہنا پڑتا ہے۔
اس حقیقت سے شعوری طور پر باخبر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ اس کا معیار پسند ذہن دنیا کے غیر معیاری تجربات کی بنا پر رد عمل کا شکار ہوتا رہے گا، اور نتیجتاً وہ مثبت ذہن سے محروم ہو جائے گا، اور مثبت ذہن سے محروم ہونا ہر چیز سے محروم ہونے کے ہم معنی ہے۔ آدمی کو شعوری طور پر یہ جاننا چاہیے کہ اس کا معیار پسند ذہن اس لیے ہے کہ وہ جنت کی معیاری دنیا کا طالب بنے، نہ یہ کہ وہ اسی موجودہ دنیا میں جنتی زندگی یا جنتی معاشرے کو حاصل کرنے لگے۔ موجودہ دنیا جنتی انسان بنانے کے لیے ہے، نہ کہ جنتی معاشرہ بنانے کے لیے۔ جو آدمی شعوری طور پر اس راز کو جان لے کہ موجودہ دنیا میں اس کو اپنے اندر جنتی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے، وہ کامیاب ہوا، اور جو آدمی موجودہ دنیا ہی کو جنتی دنیا بنانے کی کوشش میں لگ جائے، وہ ناکام و نامراد رہا، کیونکہ موجودہ دنیا میں جنتی شخصیت بننا تو ممکن ہے، مگر جنتی نظام بننا ممکن نہیں۔ تاریخ کی خدائی تنظیم۔ قرآن میں تاریخ کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے مطابق انسانی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے، جو کہ پہلے انسان یعنی فرسٹ مین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ان کی بیوی حوا کو پیدا کر کے انہیں جنت میں آباد کیا۔ خدا کی طرف سے ان کو صرف ایک ہدایت دی گئی تھی، وہ یہ کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس سے کھاؤ آسودگی کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ نمبر 2 آیت 35۔ آدم کے ساتھ ان کی بیوی کو پیدا کرنے میں اس بات کا اشارہ تھا کہ انسان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ صرف ایک انسانی فرد نہیں بلکہ ایک انسانی نسل ہے۔ انسان کے لیے جنت کا مستحق ہونے کی شرط صرف ایک تھی، یہ کہ وہ خود انضباطی کردار یعنی سیلف ڈسپلنڈ کیریکٹر کا پابند رہے، وہ آزادی کا غلط استعمال نہ کرے، مگر آدم اور حوا اس شرط پر پورے نہیں اترے، اس لیے انہیں جنت سے نکال کر سیارہ ارض پر آباد کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے انسان کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ انسان عمومی بنیاد یعنی جنرل بیسس پر جنت میں رہے، یعنی ہر پیدا ہونے والے عورت اور مرد کو جنت کی زندگی حاصل ہو۔ لیکن جب انسان اس اعتماد پر پورا نہیں اترا تو اس کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کی آزادی تو برقرار رہے گی، لیکن اب عمومی بنیاد پر نہیں بلکہ انتخابی بنیاد پر صرف مستحق افراد کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کو خدا کی طرف سے مینج کرنے کا پہلا واقعہ تھا۔ موجودہ زمین اس تخلیقی مقصد کے لیے سلیکشن گراؤنڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ قیامت کے بعد فرشتوں کے ریکارڈ کے مطابق صرف منتخب عورتوں اور مردوں، قرآن کے الفاظ میں احسن العمل سورہ نمبر 67 آیت 2 افراد کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی کہ وہ جنت کی معیاری دنیا میں آباد ہو سکیں۔ زمین پر لائف سپورٹ سسٹم کا انتظام تو خدا کی طرف سے کیا گیا تھا، مگر انسان کو اپنے قول و عمل کی مکمل آزادی حاصل تھی، لیکن دوبارہ انسان نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا۔ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ عمومی طور پر انسانی نسل شرک یا فطرت پرستی میں مبتلا ہو گئی، گویا کہ پہلے انسان نے درخت کا صرف پھل کھایا تھا، اب انسان نے درخت کو معبود قرار دے کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ تاہم منصوبہ تخلیق یعنی کریشن پلان کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کی آزادی کو منسوخ کر دیا جائے، اس لیے اللہ نے انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو مینج کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔
اللہ نے یہ کیا کہ انسانوں میں سے کسی فرد کو منتخب کر کے اس کو اپنا پیغمبر بنایا، اس کو وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے اپنی رہنمائی بھیجی۔ ان پیغمبروں نے انسانوں کو بتایا کہ عبادت کے قابل صرف ایک اللہ ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور خود ساختہ معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، مگر انسانوں کی بڑی تعداد ایسا نہ کر سکی۔ اللہ کی عبادت کا معاملہ ناقابل مشاہدہ یعنی ان آبزرویبل ہستی کو معبود بنانے کا معاملہ تھا۔ انسان نے اپنی ظاہر پرستی کی بنا پر نیچر کو اپنا معبود بنا لیا، جو کہ اس کے لیے ایک قابل مشاہدہ یعنی آبزرویبل معبود کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی نیچر ورشپ کا دوسرا نام شرک ہے۔ پیغمبروں کی آمد کے باوجود انسان کے لیے آزادی اختیار یعنی فریڈم آف چوائس کا موقع بدستور باقی تھا، اس لیے انسان پیغمبروں کا انکار کرتا رہا۔ یہ معاملہ نسل در نسل جاری رہا، یہاں تک کہ شرک انسان کے لیے غالب کلچر بن گیا۔ تاریخ میں شرک کا تسلسل قائم ہو گیا۔ مشرکانہ کلچر کے عمومی غلبے کا مزید نتیجہ یہ ہوا کہ وقت کی حکومتوں نے شرک کو اسٹیٹ کے مذہب کے طور پر اختیار کر لیا۔ اس طرح شرک کو ہر جگہ سیاسی طاقت کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ پہلے اگر شرک سادہ معنوں میں ایک اعتقادی برائی تھی، تو اب وہ ایک طاقتور برائی بن گئی۔ مشرکانہ اقتدار کا کلچر بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ برائی پیدا ہوئی جس کو فرانسیسی مورخ ہنری پرین نے مطلق شہنشاہیت یعنی ابسولوٹ امپیریلزم کا نام دیا ہے۔ شرک کی اسی سیاسی سرپرستی کے نتیجے میں وہ جارحانہ مذہبیت پیدا ہوئی جس کو تاریخ میں مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کہا جاتا ہے۔ سیاسی حاکموں نے ایسا ماحول قائم کیا جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے صرف ایک ہی آپشن باقی رہا، اور وہ مشرکانہ مذہب تھا۔ توحید کا مذہب اختیار کرنے والوں کے لیے یہ انجام مقدر ہو گیا کہ وہ یا تو ریاست کے مذہب کو اختیار کر لیں یا وہ قتل کر دیے جائیں۔ دور قدیم کی یہی وہ صورتحال ہے جس کی طرف قرآن کی سورہ البروج کی آیات سورہ نمبر 85 آیت 4 تا 8 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس صورتحال سے یہ واضح ہو گیا اب مذہب حق کا صرف اعلان کافی نہیں ہے، اب پہلی ضرورت یہ ہے کہ مذہب کو سیاسی اقتدار سے جدا کر دیا جائے تاکہ انسان کے لیے آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے کا فیصلہ کرنا ممکن ہو جائے۔ تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لمبے تدریجی عمل یعنی گریجول پروسیس کے ذریعے مادی کائنات بنائی۔ آخر میں اس نے سیارے ارض پر انسان کو ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان اول یعنی آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اللہ اور فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ یہ واقعہ قرآن کی سورہ البقرہ میں آیا ہے۔ یہاں متعلق آیات کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھائے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو
اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورہ نمبر 2 آیت 30 تا 33۔ یہاں یہ سوال ہے کہ فرشتوں نے آدم کے بارے میں جس شک کا اظہار کیا تھا وہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وضاحتی جواب کے بعد فرشتے جس چیز پر مطمئن ہوئے وہ کیا چیز تھی۔ یہ بات قرآن میں بطور اشارہ موجود ہے۔ اس اشارے کی تفصیل جاننے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا تھا اور وہ کس طرح اپنی تکمیل تک پہنچا۔ یہ اشارہ قرآن کی ایک اور سورہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ 3 میں ارشاد ہوا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ سورہ نمبر 95 آیت 4 تا 6۔ یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک عظیم احسان کا معاملہ کیا جس کو قرآن میں تکریم سورہ نمبر 17 آیت 70 کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، اس کو کامل آزادی دی، اس کو یہ موقع دیا کہ وہ خود اپنے آزادانہ انتخاب یعنی چوائس سے اپنی زندگی کے لیے درست روش کو اختیار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے کہ یہ تیرے اپنے عمل کی جزا ہے جو تو نے دنیا میں کیا۔ مگر انسانوں کی اکثریت نے اس منصوبہ الہی کو نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا اور اس طرح انہوں نے جنت کا استحقاق کھو دیا۔ البتہ اس عموم میں کچھ مستثنی افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اس منصوبہ الہی کو سمجھا اور اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا۔ اس قرآنی بیان کی روشنی میں غور کیجیے تو سورہ البقرہ کے مذکورہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے پوری انسانی نسل یعنی ٹوٹل ہیومن ریس کو لے کر سوچا تو وہ اس رائے پر پہنچے کہ کامل آزادی انسان کے اندر بگاڑ پیدا کرے گی، وہ ظلم اور فساد جیسے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مظاہرے کی صورت میں اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انسانوں کی مجموعی تعداد کے اعتبار سے بلا شبہ ان کے اندر بگاڑ آئے گا، لیکن اس مجموعے میں ایسے مستثنی افراد بھی پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں گے، اور اس طرح وہ ابدی رحمت خداوندی کے مستحق قرار پائیں گے۔ قرآن کی مذکورہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ایک مظاہرے کے ذریعے انسانی تاریخ کے ان مستثنی افراد کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ دیکھ کر فرشتے مطمئن ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے جانا کہ ان کا اشکال انسانوں کے پورے مجموعے کی نسبت سے تھا، جبکہ اللہ کا یہ منصوبہ نہیں۔ اللہ کا منصوبہ مبنی بر افراد یعنی انڈیویجول بیسڈ ہے، وہ مبنی بر مجموعہ یعنی ٹوٹالٹی بیسڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کامل آزادی دینے کی بنا پر انسانی دنیا ظلم و فساد کا جنگل بن جائے گی، مگر اس عموم میں استثناء بھی ہوگا۔ انسانوں کے پھیلے ہوئے جنگل میں ایسے استثنائی افراد بھی پیدا ہوں گے جو ظلم و فساد کے جنگل میں ربانی پھول کے مانند ہوں گے۔ اللہ کی نظر انہی ربانی پھولوں پر تھی۔ اللہ کو یہ کرنا تھا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے پوری انسانی تاریخ کا ریکارڈ تیار کرے، پھر ان ربانی افراد کو منتخب کر کے انہیں انسانوں کی عمومی بھیڑ سے الگ کیا جائے اور پھر ان کو جنت کے ابدی باغوں میں بسایا جائے۔ جنت سادہ معنوں میں کوئی عیش کدا نہیں، جنت وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں تاریخ انسانی کے منتخب افراد کا معاشرہ بنایا جائے، وہاں ان کو ہر قسم کا بہترین انفراسٹرکچر حاصل ہو۔ تاریخ انسانیت کے یہ منتخب افراد
یہاں فرشتوں کے تعاون سے ایک برتر تہذیب یعنی سپر سویلائزیشن وجود میں لائیں۔ موجودہ دنیا میں جو تہذیب بنی وہ قوانین فطرت یعنی لاس آف نیچر کی جزئی دریافت سے بنائی گئی۔ آخرت میں جو مافوق تہذیب بنے گی وہ کلمات اللہ کی کلی انفولڈنگ کے ذریعے تشکیل پائے گی۔ اس معاملے کی مزید وضاحت قرآن کی دوسری آیتوں سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے کی ایک آیت یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ نمبر 31 آیت 27۔ یعنی اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سات مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بظاہر خبر کے اسلوب میں ہے، مگر حقیقت میں وہ انشاء ہے، یعنی اس میں کلمات اللہ کے بارے میں صرف ایک موجود امکان کو نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ اس میں مخصوص قرآنی اسلوب کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ ان لامحدود کلمات اللہ کی انفولڈنگ کی جائے۔ یہ کام جنت کے ابدی ماحول میں انجام پائے گا۔ وہاں پوری تاریخ بشری کے منتخب افراد اکٹھا ہوں گے اور وہ اعلیٰ ترین مواقع کے درمیان کلمات اللہ کی انفولڈنگ کا کام انجام دیں گے۔ یہ ایک لامحدود کام ہوگا جو ابد تک جاری رہے گا۔ اس عمل کو قرآن میں شغل فاقہ سورہ نمبر 35 آیت 55 یعنی پر مسرت سرگرمی یعنی جوائفل ایکٹیویٹی کا نام دیا گیا ہے۔ کتاب اظہار دین مولانا وحید الدین خان۔